شیعہ لوگ ہیں جو ادھر ادھر کی اٹ پٹ باتیں کرتے ہیں کہ آپس میں اختلاف تھا، یہ تھا وہ تھا، مگر الحمدللہ جو ان میں پیار تھا، جو ان میں محبت تھی، ایسی محبت تھی جیسی محبت سگے بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی، ایسی حضرت ابو بکر صدیق اور مولا کائنات میں محبتیں تھی۔ خیر حضرات محترم، اس لیے ہم حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر پاک کرتے ہیں کرب و بلا کی محفلوں میں کہ آپ اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور حسنین کریمین سے محبت، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے، اور جب کہیں پر تشریف لے جاتے مدینہ شریف میں، اچانک امام حسین کو دیکھتے، تو سبحان اللہ، بچپنے کا عالم ہوتا، حضرت ابو بکر صدیق حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیتے، ہاتھوں کو چومتے، چہرے کو چومتے اور اپنے کندھے پر بٹھا لیتے، تو سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین بچپنے کا عالم ہوتا اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور کہتے، چچا جانی آپ اتنی محبت ہم سے کیوں کرتے ہیں، تو سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب ہوتا کہ اے امام حسین، اے حسین، میں تم سے زیادہ محبت اس لیے کرتا ہوں کہ تم میرے نبی کے نواسے ہو۔ ادھر والے بھی بولے سبحان اللہ۔ کل سے زیادہ تھکان ہے مجھے، آپ سوچتے ہوں گے یہ کیوں، مگر ہے۔ آپ بولیں گے سبحان اللہ تو ہو سکتا ہے تھکان دور ہو جائے کہ تم میرے نبی کے نواسے ہو، تم میرے نبی کی بیٹی کے بیٹے ہو۔ اور ایک مرتبہ کیا ہو معلوم ہے، حضرت ابو بکر صدیق مولا علی دونوں ساتھ میں مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہے ہیں، اچانک امام حسن کو دیکھ لیا، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن، ان کا بھی بچپنے کا عالم ہے، دیکھا تو نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، حالانکہ وہ مدینے کی گلی میں کھیل رہے تھے، مدینے کا ریت زرداد جو ہے لباس امام حسن پر لگے ہوئے، وقت کا امیر المومنین ہے، مگر قدر کتنی ہے کہ امام حسن کو بھی اٹھا کر چومنے کے بعد اپنے کندھے پر بٹھا لے، مولا علی بھی ساتھ میں، سبحان اللہ۔ اب نبی کے دونوں یاروں میں باتیں ہو رہی ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات سے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے مولا کائنات، لخت جگر تو آپ کا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نور نظر تو آپ کا ہے، جگر کا ٹکڑا تو آپ کا ہے، مگر صورت آپ کی نہیں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بیٹا آپ کا ہے مگر صورت آپ کی نہیں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ صورت آپ کی نہیں ہے۔ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی یہ دونوں نواسوں کے تعلق سے یہ مروی ہے کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر ناف تک نبی کے بالکل ہم شکل ہیں، اور حضرت امام حسین ناف سے لے کر قدموں تک نبی کے بالکل ہم شکل ہیں۔ ارے نبی پاک کہیں تشریف لے گئے ہوتے تو صحابہ اکرام کو دیدار کی طرف بڑھ جاتی، طرف بڑھتی تو حسنین کو بلا لیتے، امام حسن کو بلاتے، امام حسین کو بلاتے، دونوں کو ساتھ میں کھڑا رکھتے، کھڑا رکھنے کے بعد دونوں کا دیدار کرنے کے بعد صحابہ کے کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ دونوں ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ اور ہم شکل مصطفیٰ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ جو نبی رحمت ہے ان کا کوئی ظاہری سایہ تھا، نبی کا سایہ تھا، ظاہری سایہ نہیں تھا۔ اللہ نے سائے کی شکل میں حسن و حسین عطا فرما دیا۔
نبی کا سایہ کون تھا؟ حسن و حسین. وہ امام اہل سنت کو وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہتی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے. بالکل آسان لفظوں میں تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے. کس کے سائے کے؟ نبی کے سائے. کس کے؟ نبی کے سائے کے دو حصے کیے. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے. آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. خیر، تو حضرت ابو بکر صدیق کی بات میں عرض کر رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق مولا کائنات سے فرماتے ہیں اے مولا کائنات، بیٹا تو آپ کا ہے مگر صورت آپ کی نہیں ہے. صورت آپ کی نہیں ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات نے فرمایا کہ کس کی صورت ہے؟ اے تو سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے مولا کائنات، بیٹا آپ کا ہے مگر صورت میرے نبی کی ہے. کس کی ہے؟ صورت میرے نبی کی ہے. حضرات، اس طریقے سے حسنین کریمین طیبین طاہرین کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ناز اٹھائے. اور ایک مرتبہ حضرت امام حسن منبر پر ابو بکر صدیق امیر المومنین ہے اور مسجد نبی میں تشریف لائے. جب پہلے تشریف لاتے تھے تو منبر پر رسول پاک ہوتے تھے، مگر آج ایسا موقع بنا کہ رسول پاک نہیں حضرت ابو بکر صدیق ہے. حضرت امام حسن کا بچپنا مسجد نبی شریف میں تشریف لے گئے. کہا، دیکھا منبر پر ابو بکر صدیق ہے، کہا میرے باپ کے منبر سے نیچے اتریے. کیا فرمایا؟ میرے باپ کے منبر سے نیچے اتریے. ارے وقت کا کوئی بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، اور کوئی بچہ جا کر اس طریقے سے پورے مجمع میں یہ کہہ دے تو وہ اس کا عالم کیا ہوگا بھائی؟ وہ غصے میں آ جائے گا نا. کس میں آ جائے گا؟ غصے میں آ جائے گا. مگر حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اپنی گود میں لے لیا، پیار کیا اور فرمانے لگے بیٹا حسن، حقیقت میں یہ منبر میرے بابے کا نہیں، تمہارے بابے کا ہے، تمہارے نانے کا ہے. پیار کرنے لگے. یعنی حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے حضرت ابو بکر صدیق نے بہت ناز اٹھایا، بہت ناز اٹھایا. ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے، کہیں گلی میں ملتے تو چومتے، اپنے کندھے پر بٹھا لیتے. مجھے ایک بات بہت یاد آ رہی ہے نبی پاک کے دور کی. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی مدینہ شریف کی گلیوں میں چلتے حسن و حسین آ جاتے، دونوں کو کندھوں پر بٹھا لیتے. ایک مرتبہ امام حسین پشت نانا پر ہے، حضور مدینہ شریف کی گلی سے تشریف لے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ملاقات ہوئی حضرت ابو بکر صدیق سے. حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے ہی امام حسین کو پشت نانا پر دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے کہ شہزادے، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں کتنی اچھی سواری مل گئی ہے. کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں کتنی اچھی سواری مل گئی. اللہ بات حضرت ابو بکر صدیق کی تھی تو مجھے یاد آ گئی. اللہ اکبر. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا عرض کیا
اتنے میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ درود پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور حضور جب مسکراتے تھے نا، کہہ دو سبحان اللہ، تو ہزار غم کے مارے ہوئے جو ہوتے ان کے غم دور ہو جایا کرتے تھے۔ امام اہل سنت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اب ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر میرے نبی پاک مسکرائے، مسکرانے کے بعد میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صرف سواری ہی دیکھتے ہو؟ کیا فرمایا؟ صرف سواری ہی دیکھتے ہو؟ ابو بکر صرف سواری ہی دیکھتے ہو؟ ارے یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ صرف سواری ہی اچھی نہیں، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک کی نگاہوں میں امام حسین کا کیا مقام، حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہوں میں امام حسین کا کیا مقام۔ خیر حضرات محترم، اس لیے ہم جو ہے ان خلفاء کو بھی یاد کرتے ہیں ان کی محفلوں کے اندر، تاکہ ہماری محفل میں ایک امتیاز ہو جائے۔ خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تادم حیات اہل بیت رسالت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وصال کا وقت آیا، کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ اس موقع پر وصال کے وقت میں لوگ اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہیں، عزیزوں کو یاد کرتے ہیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے یاد کیا تو مولا علی کو یاد کیا۔ کس کو یاد کیا؟ مولا علی کو یاد کیا۔ اپنے غلام کو بھیجا، کہا مولا علی کو کوئی بلا کر لائے۔ خیر مولا کائنات تشریف لائے، آخری وقت ہے، حضرت مولا کائنات آئے، ابو بکر صدیق کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جس طریقے سے عیادت کرتے ہیں اس انداز میں عیادت کرنے لگے، کہا کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بھائی علی، اب میرا آخری وقت ہے، تم نے جن ہاتھوں سے جب میرا انتقال ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مولا کائنات کیا میری بات پر عمل کرو گے؟ اللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو مولا کائنات نے فرمایا محبت کی آپس میں، علی کی جان بھی حاضر ہے، فرمائیے حضور کیا حکم ہے؟ کہا مولا کائنات جب میرا وصال ہو جائے تو جن ہاتھوں سے تم نے رسول پاک کو غسل دیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، آخری غسل دیا ہے، انہی ہاتھوں سے آپ مجھے غسل دینا۔ اور پھر جس جنازے میں نبی پاک کو رکھا گیا، کہہ دو سبحان اللہ، کیسی محبت تھی نبی پاک سے، کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق کو کیسی محبت تھی کہ جس جنازے میں نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، اسی جنازے میں مجھے رکھنا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پھر اے مولا کائنات میرا جنازہ مدینے کی گلیوں میں گھما پھرا کر نکالنا، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ محبوب کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں کو ذرا چوم کے نکلے۔ اے مولا کائنات، اس پر
پر آپ عمل کرنا، اور پھر جب جنازہ ہو جائے تو میرا جنازہ روضہ رسول کے دروازے کے سامنے رکھ دینا، ساکل بھی اپنے ہاتھ سے کھولنا، اور پھر درود و سلام کی لڑیاں پیش کرنا، کیونکہ یہ وہ محبوب کی بارگاہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں جبریل بھی آتا ہے تو طلبوں کو بوسہ دیتا ہے اور بغیر اجازت کے نہیں آتا ہے، لہٰذا بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود کی لڑیاں پیش کرنے کے بعد عرض کرنا، حضور یہ ابو بکر جو آپ کا یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی بننا چاہتا ہے، اے ابو بکر، اے مولا کائنات، اس طریقے سے اجازت لینا، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے، کہہ دو سبحان اللہ، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے نبی کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر نہ کھلے تو جنت البقیع قبرستان میں دفن کر دینا، کیونکہ علی میں جاتا ہوں کہ قبر میری ہو، اجازت نبی کی ہو، اور دفن کرنے والا میرا ویر علی ہو۔ علی میری یہ چاہت ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو ابو بکر زبردستی نبی پاک کے روزے میں دفن۔ خیر حضرات، اختصاراً میں عرض کرتا ہوا گزرتا چلوں کہ مولا کائنات فاتح خیبر جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو جاتا ہے، جنازے کی نماز ہو جاتی ہے، جنازہ نبی پاک کے چوکھٹ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا اسی انداز سے حضرت مولا کائنات درود و سلام کی لڑیاں پیش کرتے ہیں، اور پھر عرض گزار ہوتے ہیں، ہذا ابو بکر یستأذن، حبیبی یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہیں جو اجازت چاہتے ہیں آپ کے قدموں میں لیٹنے کی۔ اللہ، کس نے اجازت طلب کی؟ مولا کائنات نے۔ کس کی؟ بولو بولو، حضرت ابو بکر کی۔ خیر جب اجازت مانگی، مولا کائنات فرماتے ہیں قد رأیت فتح الباب، مولا کائنات فرماتے کہ میں نے کیا دیکھا کہ نبی کے روزے کا دروازہ خود بخود کھل گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ وَسَمِعْتُ قَائِلًا یقول، حضرت ابو بکر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے روزے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور میں نے ایک آواز سنی، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ آواز پیاری یہ تھی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ آواز یہ تھی کہ حبیب کو حبیب کے پاس ملا دو، یار کو یار کے پاس ملا دو، یار کو یار کے پاس ملا دو، کیونکہ یار یار کی ملاقات کے لیے بے قرار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد نبی پاک کی آواز سنی تھی، پھر میرے دل میں ارادہ ہوا پھر کچھ عرض کروں تاکہ پھر آواز سننے کو مل جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مولا کائنات عرض کرتے ہیں حضور کیا کروں، آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اتنے میں آواز آتی ہے ادخلوہ وادفنوہ عزا وکراما، آواز آئی کہ میرے یار کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ میرے پہلو میں دفن کر دو۔ آگے صدیق جانے اور صدیق کا نبی جانے۔ آج بھی حضرت ابو بکر صدیق نبی کے پہلو میں، بول دو سبحان اللہ، آرام فرمائے،
اور انہوں نے اہل بیت اطہار سے محبت کی، اور جس نے محبت کی ہے اللہ ان کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے۔ نبی پاک بھی اس کو چاہتے ہیں۔ آپ کو ایک چیز میں سنا دوں، بیان کو ختم کر دوں۔ مدینہ شریف کی گلیوں سے نبی پاک گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے، ایک عام بچہ تھا جو گھوم رہا تھا، نبی پاک نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس کو بوسہ دے دیا، چوم لیا۔ صحابہ کرام محو حیرت ہے، تعجب میں ہے، کندھے پہ بٹھا لیا، کہا حضور یہ تو عادت مبارکہ کے خلاف ہے، آپ تو حسن و حسین سے پیار کرتے ہیں، ان کو کندھوں پر بٹھاتے ہیں، مگر یہ تو عام بچہ ہے، اس سے آپ اتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا جواب سنو۔ کہ امام عالی مقام امام حسین کی محفل میں آنے والوں، میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، سنو بات ایسی ہے، اگرچہ یہ عام بچہ ہے مگر ایک مرتبہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ میرا حسین جا رہا تھا، جہاں اس کے قدم پڑے میرے حسین کے، میرے نواسے کے، تو میں نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ اس بچے نے میرے نواسے کے جہاں قدم پڑے تھے وہاں سے مٹی کو لے کر اپنے چہرے پر ملا۔ بس اسی وقت سے مجھے اس بچے سے محبت پیدا ہو گئی، اور میرا وعدہ ہے کہ قیامت کے روز میں اس کی شفاعت فرماؤں گا، صرف اس کی ہی نہیں، اس کے ماں باپ کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو خیر حضرات محترم، جو محبت کرنے والے ہیں ان کا مقام بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حسنین کریمین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، اور آپ تمام حضرات باوا سے بلند بول دیں سبحان اللہ۔ آپ تھوڑی سستی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے، انشاءاللہ کل چستی آ جائے گا۔ باوا سے بلند بول دو سبحان اللہ، ہاتھ اونچے کر کے بول دو یا حسین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب میں شعر پڑھتا ہوں، آپ سبحان اللہ بولیں گے، ذرا ایڈوانس میں بول کے بتا دیں ماشاءاللہ۔ کہ حضرت نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، اور حضرت فاطمہ کو بھی بابا پیارا مل گیا، حضرت حسنین کو بھی نانا پیارا مل گیا، ہر ایک کو مل گیا، مل گیا نا بھائی۔ حضرت نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ، حضرت حسنین کو بھی نانا پیارا، حضرت فاطمہ کو بھی بابا پیارا، ہم کو کیا ملا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں ٹینشن نہ گنو، ٹینشن میں مت پڑنا کہ ہم کو کچھ نہیں ملا ہے، الحمدللہ ہمیں بھی ملا ہے۔ حضرت نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، حضرت حسنین کو بھی نانا پیارا مل گیا، حضرت فاطمہ کو بھی بابا پیارا مل گیا، الگس ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، اور ہم غریبوں کو محمد کا سہارا بولو مل گیا۔ الحمدللہ ہم بے سہارا نہیں، ہم بے سہاروں کا آقا مدینے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو بھی قبول فرمائے، اور جتنے حضرات تشریف لائے رب قدیر سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی غلطی لغزش کوتاہی ہو چکی ہو تو میرا رب مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔